अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर उर्दू हमारी ये तीसरी नज़्म है ए वादिए लौलाब, इसके बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा 11वीं क्लास का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। हमने जो पहली हमारी नज़्म थी हमने उस पर बात की। जो हमारी सेकंड नज़्म थी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर बात की। और ये नज़्म के हवाले से देखा जाए तो है हमारी तीसरी नज़्म है ए वादिए लौलाब, और जो इसके शायर हैं वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। सबसे पहले तो जानिए वादिए लौलाब है क्या। कश्मीर की एक खूबसूरत तरीन जो वादी है उसे वादिए लौलाब कहा जाता है। अब इस नज़्म के अंदर जो इकबाल ने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि इकबाल बेसिकली कश्मीर के रहने वाले थे, और ये वादिए लौलाब जिसे हम मकबूजा जम्मू कश्मीर कहते हैं कि जहाँ पर मतलब कि एक ऐसा ग्रोह, जहाँ ऐसे लोग काबज़ हुए हैं कि जिनके हिस्से में वो जागीर नहीं आ सकती, जिनके हिस्से में वो एरिया नहीं आ सकता, जिनके हिस्से में ये वादी नहीं आ सकती, उन्हीं के बारे में इकबाल बड़े दुख का इजहार करते हैं। तशबीहात का इस्तेमाल इसके अंदर, इस्तियारों का इस्तेमाल इकबाल ने बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। तो ये हमारी नज़्म है वादिए लौलाब। तो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं वादिए लौलाब इकबाल इसमें क्या कहते हैं। अब इसमें देखिए जो हमारा पहला शेर बन जाता है कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मुर्गाने सहार तेरी फ़िज़ाओं में बेताब, ए वादिए लौलाब, ए वादिए लौलाब। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, ए वादिए लौलाब, ए खूबसूरत तरीन वादी, तेरे चश्मों का जो पानी है वो तड़पता हुआ सीमाब। अब सीमाब का मतलब एक तो होता है पारा, ठीक है, और सीमाब का मतलब कि बेकरारी भी है, सीमाब का मतलब मुज़रब भी है, सीमाब का मतलब परेशान हाल भी होना है। कि ए वादिए लौलाब, तेरे ये चश्मे हैं इनमें जो हरकत करता हुआ पानी है वो इस्तराब की सूरत में है, वो परेशानी की सूरत में है। मुर्गान सहर तेरी फ़िज़ाओं में बेताब, मुर्गान कहते परिंदों को, सहर कहते सुबह के वक्त चहचहाने वाले परिंदे, कि सुबह के वक्त जो चहचहाने वाले परिंदे हैं वो भी तेरी फ़िज़ाओं के अंदर बेताब हैं। ए खूबसूरत तरीन वादी, कि तेरी फ़िज़ाओं में जो चहचहाने वाले परिंदे हैं वो भी बेताब हैं, और जो तेरे चश्मों का पानी है वो भी बेताब है। अब इसका मफ़हूम एक आप इस नज़र भी देख सकते हैं कि ए वादिए लौलाब, तेरे चश्मों में पानी पारे की तरह मुतहर्रिक है, तेरी फ़िज़ाओं में सुबह के परिंदे बेकरार हैं। अब देखिए वो फ़िज़ा, वो इलाका, वो टाउन, मतलब कि वो सोसाइटी, वो जगह, वो मुल्क, वो शहर जो डियर स्टूडेंट्स किसी और के कब्ज़े में हो, ठीक है ना, और वहाँ के रहने वाले बासी, वहाँ के दरिंद चरिंद परिंद जौन से वो उनकी काफ़ियत जौन सी वो भी वैसी ही नज़र आएगी। अब एक आज़ाद सोसाइटी में बंदा ज़िंदगी गुजार रहा है और एक बंदा वो है जो आज़ाद सोसाइटी के अंदर ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, उसके ऊपर मतलब किसी को मसलत कर रखा है, उसको मतलब कि कब्ज़े में ले रखा है, तो ज़ाहिर सी बात हो जो उसकी कैफियत होगी, इकबाल इसके अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं। कश्मीरियों के जो हालात हैं, जो कैद में कश्मीरी हैं, उनके बारे में इकबाल इस नज़्म के अंदर बयान करते हैं। इसके चंद तशरीह नकात देखिए डियर स्टूडेंट्स, के जिसमें सबसे पहले कि चश्मों के पानी की शफाफियत और रवानी को उन्होंने डिस्कस किया है कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, कि ए वादियो लौलाब, तेरे जो चश्मे हैं इनमें जो बहता हुआ पानी है उसकी शफाफियत को बयान किया, उसकी रवानी को यहाँ इकबाल ने बयान किया। अब यहाँ से मुराद यहाँ के जो बासी हैं और यहाँ के जो रहायशी हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, ए वादियो लौलाब, जिस तरह तेरे चश्मों का तड़पता हुआ पानी एक इस्तराब की सूरत में है, तो ज़ाहिर सी बात यहाँ के बासी, यहाँ के रहने वाले भी इसी सूरत में यहाँ परेशान हाल हैं। चश्मे के पानी को पारे से तशबीह देना, चश्मे के पानी को पारे से मतलब के तशबीह देना। अब पारा देखिए, पारे का एक मतलब मैंने आपको ये भी बताया है कि पारे का मतलब यहाँ होगा परेशान हाली, पारे का यहाँ मतलब होता है इस्तराब की सूरत में रहना, पारे का यहाँ मतलब होगा कि एक मुस्तरब की सूरत जौन सी है वो परेशान हाल जो बंदा होता है वो है। एक पारा यहाँ देखो, पारा सुकून से नहीं टिकता, कहते ना पारा हाई हो गया है, पारा लो हो गया, ठीक है ना। अब इसने हरकत में रहना है
اور اضطراب کی صورت ہو تو انسان حرکت میں رہتا ہے۔ اور اس کے بعد پرندوں کی بے تابی دراصل زندگی کی کہانی ہے۔ اب اس وادی میں جو چہچہانے والے پرندے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے بسنے والے لوگ اگر خوشحال ہوں گے، آزاد ہوں گے، تو وہاں کے جو پرندے ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے ان پر بھی وہ امپیکٹ پڑے گا۔ آپ جس وادی کا حصہ ہوتے ہیں، خوشحالی کی زندگی ہوگی تو وہاں کے جو پرند ہوں گے وہ بھی آپ کو خوشحالی میں نظر آئیں گے۔ اگر وہاں ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے حالات بھی اسی طرز کے ہوں گے۔ صبح کے وقت فطرت کی بیداری کو یہاں ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے وقت فطرتی حسن سے گہری وابستگی کا اظہار کیا گیا۔ جب وادی لولاب کی بات کی، کیونکہ دیکھیں جس وطن کا، جس دیش کا، جس ملک کا، جس کنٹری کا، جس پنڈ کا، جس گاؤں کا میں رہائشی ہوں گا، اگر میں اپنے اس وطن کو، اس وادی کو، اس ٹون کو ایک پریشانی کی کیفیت میں دیکھوں گا تو ظاہر سی بات ہے میں پلٹ کر واپس اپنے ماضی میں جاؤں گا، اور ماضی میں جب جاؤں گا اس کو پریشان حالی میں دیکھوں گا، وہ کیفیت مجھ پر بھی ہوگی۔ اور گہری وابستگی ہے اقبال کی وادی لولاب سے۔ طرح کہ فطرتی حسن ہے، ایک خوبصورت ترین جگہ ہے جس کو واقعہ مطلب جو دیکھنے کے قابل اور جس کو دیکھنا چاہیے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، ریزن دیٹ کسی اور کے قبضے میں ہے۔ مسلمان کشمیریوں کے لیے گہرا فلسفہ، اقبال نے یہاں جو مسلمان کشمیری ہیں ان کے لیے گہرا فلسفہ جو ان سے وہ اس نظم کے اندر بیان کیا ہے۔ اب اس کا ایک معنی، دوسرا اس کا پہلو جو وہ یہ لے لیجئے۔ اب چشمے کا پانی ہے، اس کو روک ٹوک نہیں، چشمے کا پانی ہے اس کو سکون نہیں، وہ مسلسل بہتا جا رہا ہے اور وہ مطلب کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور جو پرندے ہیں وہ چہچہا رہے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر اپنے رزق کی تلاش میں ہیں، وہ خوبصورت ترین جو نغمے ہیں وہ گا رہے ہیں کہ اے کشمیریوں، اے مسلمانوں، یہاں سے مراد خصوصاً جو کشمیر کے لوگوں سے اقبال مخاطب ہیں، آپ کیوں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو بھی اضطراب کی حالت میں آ کے ایفرٹ کرنی ہے، آپ کو بھی اضطراب کی حالت میں، بے تابی کی حالت میں آ کے جد و جہد کرنی ہے اور مسلسل جد و جہد کرنی ہے آگے نکلنے کے لیے، یہ غلامی سے جان چھڑانے کے لیے۔ آزادی، جہاد، جوش اور ولولے کا پیغام دیا گیا ہے۔ پانی کی مسلسل روانی، مرغوں، یہ صبح کے وقت پرندوں کا مسلسل چہچہانا، نغمے گانا، یہ دراصل اسی چیز کا سبق ہے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ مسلسل چلتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے اور مسلسل کام کرنے کا نام ہی زندگی ہے۔ جس طرح یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ مسلسل چل رہے ہیں، چاہے کیفیت کو مرضی ہے، وہ چاہے بے تابی کی کیفیت ہے، وہ چاہے پریشان حالی کی کیفیت ہے، وہ جو مرضی کیفیت ہے، لیکن وہ چلتے جا رہے ہیں۔ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، آپ کو مسلسل محنت کرنی ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے اس غلامی سے جو جان ہے وہ چھڑانی ہے۔ جیسا کہ غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر ایسا یقین پیدا ہو جائے تو پھر زنجیریں جون سی ہیں وہ بھی کٹ جاتی ہیں۔ یہ پہلے شعر کے اندر، جو پہلے بند کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا۔ اب نیکسٹ دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے ہے موت ہے یا خواب۔ کہتے ہیں گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، گر صاحب ہنگامہ، ہنگامہ بپا کرنے والا، انقلاب لانے والا، بہتری لانے والا، چیزوں میں ایڈیشن کرنے والا، ایک نئی سوچ دینے والا، ممبر و محراب۔ کہتے ہیں ممبروں اور محراب پہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے، اگر وہ انقلاب نہیں لا سکتا، اگر وہ نئی سوچ نہیں دے سکتا، اگر وہ بہتری کی طرف راغب نہیں کر سکتا، اگر وہ فلسفہ خودی نہیں دے سکتا، تو پھر جو اس کا دین ہے، جو اس کا مذہب ہے، وہ کیا ہے؟ دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ کہتے ہیں پھر اس ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے شخص کے لیے جو دین ہے وہ یا تو موت ہے یا پھر خواب ہے۔ ممبر و محراب پہ بیٹھا ہوا شخص اگر انقلاب نہیں لا سکتا تو پھر اس کا دین، اس کا مذہب جو ہے اس کے لیے موت ہے یا اس کے لیے خواب ہے۔ اے وادی لولاب، اے وادی لولاب، اے وادی لولاب، اگر ممبر و محراب کے وارث لوگ دلوں میں انقلاب بپا نہیں کر سکتے تو ان کا دین ان کے لیے موت یا
خواب کے برابر ہو سکتا ہے۔ اب اقبال نے اس کے اندر جو ڈسکس کیا ہے تو تشریح نکات دیکھیے، مسجد و منبر و محراب کی زندگی ذوق سے عاری زندگی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں، مسجد میں بیٹھا ہوا ملا، محراب میں بیٹھا ہوا شخص، ٹھیک ہے نا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انقلاب بپا کرنا تھا، اور انقلاب ایسے بپا نہیں ہوتا کہ آپ مطلب کہ گلے سے اوپر کچھ اور ہوں، گلے سے نیچے کچھ اور ہوں۔ آپ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے رہیں لیکن دل کے اندر وہ پاکی نہیں، دل کے اندر وہ اعتماد نہیں، دل کے اندر وہ یقین نہیں، دل کے اندر مطلب کہ وہ ولولہ، وہ جوش وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ جو بات یہاں سے نکلتی ہے وہ بات ہمیشہ سچ ہوتی ہے۔ ملا کی اذان میں اور مجاہد کی اذان میں، ملا کی اذان میں اور سپاہی کی اذان میں، ملا کی اذان میں اور میدان جنگ میں لڑنے والے کی اذان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھو، مسجد و منبر و محراب کی زندگی ذوق سے عاری زندگی ہو چکی ہے۔ اب ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے اقبال نے یہاں ان لوگوں کو، ان ملاؤں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو یہاں سے کچھ اور ہیں، یہاں سے کچھ اور ہیں، گلے سے اوپر وہ کچھ اور نظر آئیں گے، گلے سے نیچے وہ کچھ اور نظر آئیں گے، جو ذوق سے عاری انسان ہیں، جنہوں نے جس اس کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں، نہ کہ وہ تمام لوگ ہیں جو مطلب کہ ذوق رکھنے والے ہیں، جو صحیح منبر و محراب کے وارث ہیں۔ ان لوگوں کو اقبال یہاں بات نہیں کر رہے جو منبر و محراب کو چمٹے ہوئے ہیں لیکن جو صحیح حق ادا کرنے والا وہ ادا نہیں کر رہے، ان سے اقبال مخاطب ہے۔ دینی اور روحانی قیادت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دین ہمیشہ روح کو اجاگر کرنے کا نام ہے، مطلب کہ انسان دین کی خدمت کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، میں ایک سمپل سی بات سٹوڈنٹس کو کرتا ہوتا ہوں کہ ہر چیز کی ویوز ہوتی ہیں۔ اگر آپ آگ کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اس کی جو گرم ویوز ہیں وہ آئیں گی، اگر آپ برف کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو ٹھنڈی ویوز آئیں گی۔ اسی طرح انسانوں کی ویوز بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسان انٹرنل طور پر اگر مثبت ہے تو اس کی جو ویوز ہیں وہ مثبت ہوں گی، اگر انسان انٹرنل طور پر جو منفی ہے، نیگیٹو ہے، تو اس کی جو ویوز ہیں وہ نیگیٹو ہوں گی۔ وہ جس طرح کا ذوق شوق رکھنے والے انسانوں کی ویوز ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے بعض دیکھا ہوگا کہ اچھے لوگوں کا سوشل سرکل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مثبت سوچ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو مطلب کہ اورا ہوتا ہے، جو اس کا اورا بلڈ ہو چکا ہوتا ہے، وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہوتا ہے، وہ مثبت ہوتا ہے۔ تو منبر و محراب سنبھالنے والے جو لوگ ہیں یہ دراصل روحانی قیادت کی اہمیت کو اجاگر کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ان میں یہ چیز نہیں ہے، یہ راہ راست پہ نہیں لا رہے، یہ وہ مطلب کہ جذبہ جہاد پیدا نہیں کر رہے، اگر یہ جذبہ خود ہی پیدا نہیں کر رہے، اگر یہ مطلب کہ وہ اسلام کا جذبہ لوگوں کے اندر اجاگر نہیں کر رہے، یہ انقلاب بپا نہیں کر رہے، تو ان کے یہ کام جو کر رہے ہیں تو کسی کام کا نہیں۔ پھر ان کی یہ جو دین کی خدمت ہے ان کے لیے یا خواب ہے یا ان کے لیے موت ہے۔ اور علماء اور مذہبی رہنماؤں پر تنقید، اقبال کی یہاں علماء اور مذہبی رہنماؤں پر تنقید ہے کہ جو مسلمانوں کو راہ راست کی طرف لا نہیں سکے۔ سمپل ہے، وادی العلاب جو کشمیر ہے، کتنے مسلمان پوری دنیا کے اندر بستے ہیں، یہ ایک وادی کسی اور سے حاصل کرنا کیا مسلمان حاصل نہیں کر سکتے؟ جس کے اوپر کوئی اور قابض ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا یہ وادی جون سے وہ مسلمان حاصل نہیں کر سکتے؟ مقبوضہ جموں کشمیر ہندوستان والے جس پر مطلب اس وقت قابض ہو چکے ہیں، تو کیا یہ سارے مسلمان مل کر یہ دین کی رہنمائی کرنے والے لوگ دوسروں کو جذبہ حریت دے کر، جذبہ جہاد دے کر اگر اجاگر نہیں کر سکتے تو ان کے علم کا، ان کے اس مذہب کا، ان کے اس دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ اقبال یہی تنقید کر رہے ہیں۔ دین کا مقصد مسلمانوں کو زندہ اور متحرک رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اسلام کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 313 اور اتنا ساز و سامان بھی پاس نہیں اور ہزاروں کے اوپر حاوی تھے، یہ اسلام کی طاقت تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، دیکھو نا، کہتے ہیں کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، اور یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ گر جیت گئے تو غازی، ہارے تو شہید۔ وہ شہید جس کے بارے میں میرے رب نے کہا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرے اس سے مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے اور اللہ کے حضور اپنا رزق پا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس
बंदा मोमन की बेहिसी, यहाँ बंदा मोमन की बेहिसी भी नज़र आ रही है। बंदा मोमन वो बंदा है जिसके दिल के अंदर जज्बा हुर्रियत हो, जिसके दिल के अंदर फ़लसफ़ा खुदी हो, जिसके दिल के अंदर जज्बा जिहाद हो, वो उसे बंदा मोमन कहा गया है। वादियुल उलाब फितरती हुस्न से गहरी वबस्तगी का इज़हार, कितनी खूबसूरत वादी है, कितना हुस्न रखने वाली वादी है और इंसान के साथ इसकी कितनी गहरी वबस्तगी है, और अफसोस आज किसी और के कब्ज़े में है। और उसके बाद मुसलमान कश्मीरियों के लिए गहरा फ़लसफ़ा इकबाल ने बयान किया है। इकबाल इसके अंदर ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे मिंबरों महराब के जो वारिस लोग हैं, अगर वो तुम्हारे अंदर इनकलाब नहीं ला सकते, अगर वो तुम्हारे अंदर तब्दीली नहीं ला सकते, जो उनकी दीन की खिदमत करना है वो उनके लिए मौत है या वो कोई ख्वाब देख रहे हैं। आज़ादी, जिहाद, जोश और वलवले का पैगाम इस शेर के अंदर दिया गया है। हरकत अमल और जिदोजहद मुसलसल का पैगाम इस शेर के अंदर जो उनसे है वो दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो जो इकबाल की हम नज़्म पढ़ रहे हैं उसका ये फर्स्ट पार्ट था, हिस्सा अव्वल था। उम्मीद करता हूँ ये आज के अशार इनकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।